पंजाब में सियासी तब्दीली आ रही है और इस चीज़ के वाज़े इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं और कुछ इस तरह की डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं जो हमें ये बता रही हैं कि अभी शायद ये तब्दीली जो है वो नागुज़ीर हो चुकी है। काफ लीग के निसफ MPs पंजाब असम्बली में चौधरी शुजात साहब से राब्ता जो है वो कर चुके हैं। काफ़ी तफसील से बुखारी साहब ने जो है वो कल के प्रोग्राम में इस पर बात की थी और अंदर की कुछ मुलाकातें, किस तरीके से कौन कौन अप्रोच कर रहा है, PTI के अपने अंदर किस किस्म के इख्तलाफात हैं या परवेज़ इलाही साहब से किस किस्म के इख्तलाफात PTI के MPs के हैं, उनका भी जिक्र जो है वो बुखारी साहब ने किया था। बुखारी साहब, ये आज एक नई डेवलपमेंट यहाँ पर कहेंगे कि कल आपकी स्टोरी जो है उसकी एक और तायद जो है वो हमारे सामने आ गई है कि चौधरी शुजात साहब से रब्ता हो चुका है और कहा जा रहा है कि ये तादाद निस्फ से भी ज़ायद हो सकती है। जी, मेरे ख्याल से हमने जो कुछ कल कहा था उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं, कोई दो राय नहीं इसके बारे में। एक तो आपने खुद ही कह दिया कि जो 7 लोग हैं काफ लीग के, वो जाके चौधरी शुजात साहब से मिले हैं और उनको अपनी हमायत का यकीन दिलाया है। जो बाकी 3 हैं वो भी मखमसे का शिकार हैं, इसलिए कि अगर चौधरी साहब ख़त लिख देते हैं इलेक्शन कमीशन को, जैसा कि उन्होंने पहले लिखा था, उन्होंने जिस खत को लिखा था उसके नतीजे में वो मजलिस अमल वगैरह हवा में उड़ गई ना, कहीं नहीं है वो, वरना उन्होंने तो सदारत से हटा दिया था उनको। तो वो 3 भी सुना है मैंने, कहा बड़ी जो ज़हनी कैफियत का शिकार है, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ना अगर वो नहीं आएंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब देखना ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो फैसला किया था इमरान खान का साथ देने का, उसमें उन्हें मिला क्या? उन्हें तो वज़ारत आला मिल गई, लेकिन बाकी काफ लीग के किसी बंदे को कुछ मिला? क्योंकि अगर परवेज़ इलाही साहब नहीं जाते इमरान खान साहब के साथ तो हुकूमत उनकी नहीं बनती थी, तो रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह था ना। एक तो ये कि उनके हाथ कुछ नहीं आया। अब ये इम्कान है कि अगर ये लोग जो हैं चौधरी शुजात साहब के साथ जा मिलते हैं और कोई तब्दीली आती है जिसकी तरफ मैं आगे मज़ीद तफसील भी बताऊँगा, तो फिर इनको कुछ न कुछ मिलेगा। ये लोग वज़ीर तो बहरहाल बनी जाएंगे। जो नई बात है वो ये है कि जिसकी तादाद हमने कल 18 के करीब कही थी, आज की जो मेरी इतलात हैं वो ये हैं कि कोई 33 के करीब जो PTI के MNAs हैं, बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जी हाँ, वो जस्ट ऐलान करने के करीब हैं। 2 ऐलानात मुतवक्को हैं इसी हफ्ते में। अच्छा। एक काफ लीग के ये 7 अरकान जो हैं ये अपनी हमायत का ऐलान करेंगे और दूसरा जो एक बड़ा ग्रुप बन रहा है जो बिट्रे करेगा PTI की लीडरशिप को इस वक्त जो है, उसका भी ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाला है। अगर ये हो जाता है तो पंजाब की हुकूमत के बारे में फिर मेरा ख्याल है मज़ीद सोचने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। परवेज़ इलाही साहब की तरफ से कुछ मज़ीद कोशिशें जारी? देखें, उन्होंने उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये कि अगर इस तरह से तब्दीली आती है तो वो कहाँ खड़े होंगे। वो कहते हैं ना कि नशे की आदत कहीं आदत ही ना बन जाए। वो इसी तरह से परवेज़ इलाही साहब की जो मोहब्बत है PTI के लिए कहीं वो गले का तौक ना बन जाए। ये बहुत अहम मरहला है उनके लिए कि वो सोच विचार करें कि बिलाखिर उनके साथ होगा क्या। लगता ये है कि वो आइसोलेशन का शिकार होने जा रहे हैं। ज़ाहिर है बेटा तो उनके साथ रहेगा ही, लेकिन उनके पास ऑप्शंस क्या हैं वैसे? उनके पास ऑप्शन थे, पहले थे, अब नहीं, अब भी हो सकते हैं कि वो भाई के पास जाएं, उनसे कहें कि नहीं जनाब आप ही पार्टी के सरबराह हैं और हेयर आई एम टू सरेंडर, आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है। ये वो करेंगे या नहीं मुझे इसके बारे में कोई, लेकिन ऑप्शन यही है, लेकिन ऑप्शन सिर्फ एक है। अच्छा। अदरवाइज तब्दीली की सूरत में ये फिर PTI के लोगों में से किसी के वज़ीर आला बनने का इम्कान है। मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग इस दफ़ा ये गलती करेगी दोबारा कि वो हमज़ा शहबाज को बना दे। अच्छा। ना ही उन्हें ये गलती करनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये सारी गेम प्लान जो है इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो काफ लीग को होगा। पंजाब में इस वक्त देखें, जब हमज़ा शहबाज की हुकूमत थी तो इल्ज़ाम यह था कि जिसने क्या काम किया है इतने, हालांकि वो हार्डली 2 महीने 60 दिन तक रही थी। तो ये बताएं कि ये जो अब 2 महीने से नई हुकूमत बनी हुई है इसने क्या किया है? सैलाब जिसने तबाही फैला दी है पूरे मुल्क के अंदर, और पंजाब भी कोई महफूज नहीं है। आप ज़रा जाके बहावलपुर और बहावल नगर के इलाके देखें, आपको पता चल जाएगा वहाँ क्या किया आपने। आप तो जलसा खेल रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जलसा खेलने के अलावा और क्या किया। 2 जगह 2 मुख्तलिफ लोग गए। बुज़दार साहब गए थे किसी जगह रुझान अपने डेरा गाजी खान में, वहाँ से वापस आना पड़ा उन्हें, और इमरान खान साहब गए थे सिंध में, वहाँ से वापस जाना पड़ा उन्हें। तो ये लोग जो है ना वो इतनी आसानी से इस किस्म की क्लैमिटीज़ में अगर कोई इंडिफरेंट एटीट्यूड का मुजाहरा करे तो उसको जल्दी माफ़ नहीं करते हैं। ये लोग जहाँ जहाँ भी ये जाएंगे लोग इनसे पूछेंगे कि जब हम डूब रहे थे, जब हमारे घर उजड़ रहे थे, जब हमारी सड़कें टूट फूट का शिकार थी,
آپ اس وقت کھیل رہے تھے جلسہ اب کیا لینے آئے ہیں. بخاری صاحب اس کا بہت بڑا امپیکٹ آنے والے دنوں میں ہونے والے الیکشن پر پڑے گا. بالکل ہوگا تو صحیح. اچھا بخاری صاحب مجھے بتائے گا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کھڑے کہاں پر ہیں؟ ان کا جو کنفیوژن ہے کیا دوریوں کا باعث بنے گا خان صاحب سے؟ کیونکہ ابھی آپ نے اس دن ہی کہا تھا اپنے پروگرام میں کہ ملاقات جو ہے یا پیغام جو ہے وہ بھیجا گیا ہے زرداری صاحب کو اور وہاں سے صاف انکار جو ہے وہ ہو چکا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کہاں پر کھڑے ہیں، کیونکہ اس کی میرے خیال سے آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ انکار کیوں ہوا ہے. جی میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں، لیکن میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ اب مراسم کیسے ہیں؟ جی میں عرض کروں آپ سے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر پنجاب کی حکومت پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکلتی ہے تو پی ٹی آئی بڑے آرام سے سارا الزام جو ہے پرویز الہی صاحب پر ڈال سکتے ہیں. نہیں سکتی نہیں ہے، ڈال دے گی. اچھا ایک طرف تو یہ ہے. ہاں دوسری بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو آپ کو یاد ہوگا باقاعدہ کرٹسی آصف زرداری چودھری شجاعت صاحب کے گھر پہ بیٹھ کے 6 گھنٹے صرف کر کے تیار کیا گیا کہ آپ نون لیگ کے چیف منسٹر بن جائیے، پوری نون لیگ آپ کو سپورٹ کرے گی. مان گئے، دعائے خیر ہوئی، مٹھائی بانٹی گئی، مٹھائی کھائی گئی. اس سے اگلے دن پتہ چلا صبح آپ بنی گالہ میں بیٹھے ہیں. تو مجھے بتائیں آصف زرداری صاحب کیسے درگزر سے کام لیں گے؟ ان کا خیال یہ ہے، زرداری صاحب کا خیال یہ ہے کہ ان کی پوری کی پوری اسکیم آف تھنگس جو تھی اس کو سیبوٹیج کیا ہے انہوں نے. اور اس لیے ہر لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو چودھری پرویز الہی شوڈ بی اے ویری ورڈ مین. وہ جواب آ گیا. وہاں تو حالات خراب ہیں ہی نا بخاری صاحب. ادھر خان صاحب جن کے معاونت سے، جن کی وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ بنے بیٹھے ہیں، آج ان کے ساتھ کیسے حالات ہیں؟ خان صاحب کے بارے میں ان کی ایک عادت کا میں حوالہ دے دیتا ہوں، اور جو کچھ 2-3 لوگوں کے ساتھ ہوا اس کا ریفرنس بھی دے دیتا ہوں. جو جہانگیر ترین صاحب تھے وہ کچھ چھوٹے ان کے دوست یا سپورٹر نہیں تھے. ان کو ان کی اے ٹی ایم مشین کہا جاتا تھا. انہوں نے بہت انویسٹمنٹ کی. ان کا جہاز چلا جس نے جنوبی پنجاب کے تمام ایم این ایز ایم پی ایز کو ان کے ساتھ شامل کروایا. ان کی اے ٹی ایم مشین چلی جس نے تمام جلسوں کے اور پوری جو الیکشن کمپین تھی اس کا خرچہ اٹھایا. لیکن جب ان کے اوپر وقت پڑا تو کیسے آنکھیں بدلی خان صاحب نے، کوئی اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا علیم خان صاحب بھی ان کی اے ٹی ایم مشین کے طور پہ جانے جاتے تھے. انہوں نے بے پناہ انویسٹمنٹ کی. ان کے ساتھ وعدہ تھا کہ شاید ان کو چیف منسٹرشپ ملے گی. وہ کینڈیڈیٹ تھے، بہت سیریس کینڈیڈیٹ تھے. لیکن پھر جس طرح بزدار صاحب کو نافذ کیا گیا، مسلط کیا گیا ان کے اوپر، وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ جو آنکھیں بدلنے کا رویہ ہے خان صاحب کا، یہ ان کے دوستوں سے پوچھیں. تو اب خان صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے، تو یہ سازش پھر اب وہ الزام سیدھا چودھری پرویز الہی صاحب پر ہی؟ یہ میرے خیال سے اگر میں یہ کہوں کہ خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، جو آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا تھا وہی شاید آپ کے ساتھ ہونے والا ہے. اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اچھا اب مجھے بخاری سے بھی بتائیے گا کہ 33 کا فگر تو اب آپ نے دے دیا ہے. اگر نمبرز چارٹ کے اوپر ہم نظر ڈالیں تو سچویشن جو ہے وہ کتنی خراب ہے یا کتنی کلیئر ہے؟ ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار آپ اس طرح کی سچویشن میں ہوتے ہیں، یا میچ بھی کرکٹ میچ سے اگر اس کو تشبیہ دے دی جائے تو ون سائیڈڈ نہیں ہوتا. لیکن اگر نمبرز واقعی کیا اتنے کلیئر ہیں اس وقت کہ ہمیں پتہ چل جائے گا جی یہ ون سائیڈڈ میچ ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے اور بازی مارنے والی ان کی حکومت قائم ہے کاف لیگ کے 10 ووٹوں پر. صحیح ہے، اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. صحیح ہے. ان کا حال تو میں نے بتا دیا کیا سپلٹ ہونے جا رہی ہے. اور اگر ہم 33 کہہ رہے ہیں، 30 کہہ رہے ہیں، اس میں سے 10 بھی ہیں، اگر 5 بھی ہیں اگر، تو حکومت گئی. اس لیے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے. یعنی حالت تو بہت پتلی ہے پھر. بہت پتلی حالت ہے. اور خان صاحب نے جب اپنی تقریر میں کہا کہ پنجاب حکومت کو گرانے کی سازش کی جا رہی ہے، تو ایک ایسا آدمی جو سمجھے کہ اس کی حکومت سٹیبل ہے، وہاں کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا، وہ جلسوں میں اس طرح کے اعلان تو نہیں کرتا نا. تو میرا خیال یہ ہے کہ پنجاب، دیکھیں آپ پنجاب کو انڈرمائن نہ کریں. پنجاب جو ہے یہ 2/3 آف پاکستان ہے، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پنجاب از گورننگ 2/3 آف پاکستان. یہ باقاعدہ پاپولیشن کے اعتبار سے دیکھ لیجیے سب سے بڑا صوبہ ہے. آپ اس کو وسائل کے اعتبار سے دیکھ لیجیے سب سے بڑا صوبہ ہے. اور یہ ایک روایت ہے کہ حکومت مرکز میں وہی بنائے گا جس کی پرفارمنس پنجاب میں بہتر ہوگی. اگر پنجاب میں حکومت ان کے پاس نہیں ہے تو یہ جو بخار ہے نا جلسے جلوس کرنے کا اور دھرنا دینے کا اور لانگ مارچ کرنے کا، اس غبارے میں سے ہوا نکل جائے گی بڑے آرام سے. لیکن بخاری سے دوسری طرف سے کیا کوشش کیا ہو رہی ہے؟ اوبیسلی اگر ایک خدشہ سر اٹھا رہا ہے اور اب پبلکلی میڈیا میں بھی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ پنجاب حکومت خطرے میں ہے، تو خان صاحب تو میرے خیال میں جلسوں میں کافی مصروف ہیں، پھر کیسز میں بھی انگیج ہوئے ہیں، تو ان کی طرف سے کوئی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے بچا لیا جائے؟ پنجاب دیکھیں وہ بجائے اس کے کوشش کر کے اپنے ایم پی ایس سے رابطہ کریں
ان سے ملیں, پوچھیں کیا شکایت ہے آپ کو. اس کے لیے ان کے پاس کبھی بھی وقت نہیں تھا. انہوں نے پنجاب کے تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز کو چھوڑا ہوا تھا بزدار کی ڈسپوزل پر. بزدار صاحب اور ان کے باقی کے جو میں نام لینا نہیں چاہتا ان کی مرضی پر تھا. وہ ملاقاتیں بھی ان کی مرضی سے ہوتی تھی. یہ پنجاب کو انڈرمائن کر کے خان صاحب کہیں کے نہیں رہیں گے, یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. چونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہے, چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایم پی ایز ایم این ایز جو ہیں یہ سب ان کے نام کے محتاج ہیں, اس لیے ان کی توجہ اس طرف نہیں ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب وہ گھڑی آ جائے اس وقت آنکھیں کھولیں خان صاحب کی کہ یہ کیا ہو گیا ہے. پنجاب میں all is not well for عمران خان. ان ہز مائنڈ وہ اگلے سٹیپ میں داخل ہو چکے ہیں. وہ ان کے لیے اب یہ پیچھے جو سارے خطرات جن کا ہم آگے دیں گے کہ کہاں کہاں ان کی حکومت کو کے پی میں بھی خطرہ ہے, وفاق میں بھی کچھ گڑبڑ کی ہم نے بات کی تھی, گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کا بھی بیان آ گیا, وہ ہم نے آگے بات کرنی ہے. تو ان ہز مائنڈ وہ اگلے سٹیپ کو عبور کر چکے ہیں, وہ اگلی جو ہے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں, اور پیچھے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کی اب ان کو اس طرح سے پرائورٹی میں نہیں ہے, اس لیے وہ بار بار کہتے ہیں کہ الیکشن کراؤ. میرے خیال سے آپ نے اپنے سوال کے اندر ہی آپ کے جواب ہے. آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اتنی سپورٹ ان کو مل گئی ہے پورے پاکستان میں کہ جب وہ چاہیں گے الیکشن کا اعلان ہو جائے گا. یہ ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا ہے یہ تو بھی ایک علیحدہ بحث ہے, اور جب الیکشن ہوگا تو وہ سویپ کر جائیں گے پاکستان بھر میں, چاروں صوبوں میں, مرکز میں, ہر جگہ. جب آدمی اس قسم کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے نا, پھر وہ کسی کی نہیں سنتا. اس کو اگر کوئی میرے خیال سے ان کو اگر کوئی کہہ رہا ہوگا کہ ذرا پنجاب کی طرف دیکھ رہا ہوگا, چھوڑیں اب تو یہ ہر جگہ ہم ہونے جا رہے ہیں. دس اسٹیٹ آف مائنڈ از ڈینجرس. بینگ آپٹیمسٹ کوئی برائی نہیں ہے, آپ کو پر امید ہونا چاہیے, لیکن اتنا پر امید ہو جانا کہ آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو بھول جائیں, اس سے پھر آپ کو نقصان ہوتا ہے.